إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 رمضان المبارک ہے۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود رہیں۔ بچے کی پیدائش ہونے پر کان میں اذان اور اقامت پڑی جائے، پھر میرے آنے تک کچھ نہ کرنا۔ ولادت باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے دہن مبارک سے کھجور چبا کر بچے کو چٹائی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی، اے اللہ، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت میں آپ کی دائیا تھی، مگر میں نے عام بچوں کی طرح بوقت ولادت کوئی خون اور نجاست نہ دیکھی اور نہ ہی خاتون جنت کے جسم اطہر پر۔ حیرانگی اور تعجب کے عالم میں نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں علم نہیں ہے کہ میری صاحبزادی پاک و صاف ہے، ان کا خون حیض دیکھا گیا اور نہ خون نفاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، بچے کا نام کیا تجویز ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حرب۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب السید، التقی اور الولی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، آپ لوگ میرا بیٹا مجھے دکھائیں اور بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بلکہ اس کا نام حسن ہے، یعنی نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، لاؤ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ اس کا کیا نام تجویز کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، اس کا نام حرب ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہوا تو آپ تشریف لائے، دریافت کیا، اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ عرض کیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو محسن ہے۔ پھر فرمایا، میں نے ان بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھے ہیں، یعنی شبر، شبیر اور مبشر۔ ولادت کے 7ویں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جلوہ افروز ہوئے تو 2 موٹے تازے دمبے لائے، انہیں ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا اور 1 ران دائیا کو بھیجی گئی، پھر سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے حضرت قسم کے ساتھ دودھ پلایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے
کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خواب برا نہیں ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کو صاحبزادہ عطا کرے گا اور آپ اسے اپنے بیٹے قسم کے ساتھ دودھ پلائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ خصائل کے مالک تھے۔ حضرت عمیر بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جتنے فصحاء کا کلام سنا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ گفتگو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سنی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ آپ بولتے جائیں اور میں سنتا جاؤں، اور میں نے کبھی ان کی زبان سے فحش گوئی نہیں سنی۔ تاہم ایک موقع پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین زمین کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے تنازع حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مد مقابل کی ضد کی بنا پر مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ہمارے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ جس سے اس کی ناک مٹی میں لگے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والے سخت ترین الفاظ تھے۔ جب مروان حاکم مدینہ تھا، وہ ہر جمعے میں اپنے خطبے کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین امیز فقرات کستہ آپ سننے کے باوجود تحمل اور بردباری سے کام لیتے تھے۔ ایک دن آپ نے مروان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تو سچا ہے تو اللہ تمہیں سچائی کی جزا دے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ قسم بخدا میں تیری گالیوں کے جواب میں گالی دے کر کوئی بات مٹانا نہیں چاہتا، اور جو تو نے کہا اللہ کے ہاں تیرے اور میرے جمع ہونے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ حضرت اشعث کا بیان ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلق بھی بہت وسیع تھا۔ ایک بار آپ کی خدمت میں کہتے ہیں، میں اس وقت حاضر ہوا کہ آپ کی برخاست کا وقت تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ ہماری برخاست کے وقت تشریف لائے، اور کیا آپ ہمیں برخاست کی اجازت دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے! آپ کی جود و سخا کا بھی یہ عالم تھا کہ آپ کئی بار ایک شخص کو لاکھ لاکھ روپے انعام سے نوازا کرتے تھے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس حالت میں اس سے ملاقات کروں کہ اس کے گھر یعنی بیت اللہ تک نہ گیا ہوں۔ اور آپ نے مدینہ طیبہ سے پا پیادہ یعنی پیدل 20 حج کیے، جبکہ سجی ہوئی سواریاں آپ کے آگے پیچھے ہوتی تھی۔ آپ نے 2 بار اپنا تمام مال اور 3 بار نصف مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا، حتیٰ کہ اگر 2 موزے یا 2 جوتے کے جوڑے ہوتے تو آپ ایک اللہ کی راہ میں دے دیتے اور ایک اپنے پاس رکھ لیتے۔ رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ کی گلیوں کا گشت کرتے، کپڑے میں رقم باندھ کر غریبوں کے گھروں میں پھینکتے، خفیہ طور پر 400 بے سہارا لوگوں کی مالی معاونت فرماتے تھے، لیکن کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو لوگ خفیہ مالی معاونت سے محروم ہو گئے، اور ان پر یہ راز کھلا کہ خفیہ طور پر آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اپنی مالی بدحالی کا ذکر کیا۔ آپ نے خازن سے دریافت کیا کہ ہمارے پاس کتنی رقم موجود ہے؟ اس نے عرض کیا 50,000 درہم ہیں۔ پھر دریافت کیا 500 سرخ دینار کہاں گئے؟ عرض کیا وہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا وہ بھی لاؤ۔ خادم نے رقم پیش کر دی۔ آپ نے یہ پہلی رقم کے ساتھ ملا کر اس شخص کو پیش کر دیے، اور ساتھ ہی معذرت خواہ بھی ہوئے کہ فی الحال ہمارے پاس صرف اتنی رقم ہی موجود ہے، قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی! آپ صاحب فراست اور دور اندیش اور بے مثل صاحب علم تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بزرگ لوگوں میں تشریف فرما ہے، لوگ ان سے مسائل دریافت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی سوال کیا، شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، شاہد سے مراد یوم الجمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ پھر اس نے دوسری جماعت دیکھی جس میں ایک معزز بزرگ جلوہ افروز ہیں،
لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اس نے ان سے بھی دریافت کیا شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد یوم النحر ہے۔ پھر اس نے تیسرا حلقہ دیکھا کہ ایک بزرگ سے لوگ سوالات کر رہے ہیں، اس سے بھی دریافت کیا شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا شاہد سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہی دن مشہود یعنی جس میں اولین و آخرین سب لوگ جمع ہوں گے۔ پھر سائل نے جواب دینے والے تینوں بزرگوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہیں جواب دیا گیا کہ پہلے حلقے والے بزرگ حضرت عبداللہ بن عباس، دوسرے حلقے والے بزرگ حضرت عبداللہ بن عمر اور تیسرے حلقہ والے بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ایک دن آپ شاہانہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ راستے میں ایک یہودی ملا جس کے کپڑے پھٹے پرانے، مفلس اور بے حال تنگ دست نظر آ رہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے جسم سوجا ہوا تھا اور اپنے سر پر ایک گھڑا اٹھائے جا رہا تھا۔ اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے کہا اے شہزادے اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے جد امجد کا ارشاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا جنت آپ کے لیے ہے مگر ہمارے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ شدائد دنیا نے مجھے ہلاک کر دیا اور فقر و فاقہ ہمارے گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا اے یہودی اگر تو دیکھ لے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں جمع کر رکھا ہے تو میری دنیا کی حالت اس کے مقابلے میں یقیناً قید خانہ ہے، تو جان لے۔ اسی طرح تمہیں معلوم ہو جائے جو عذاب اور تکالیف آخرت میں تمہارے لیے جمع کی گئی ہیں تو یقیناً تم تسلیم کر لو گے کہ اس کے مقابلے میں دنیا تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ کا جواب سن کر یہودی حیران ہو گیا۔ ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے غنا کی بجائے تنگی اور صحت کی بجائے مرض سے زیادہ پیار ہے۔ یہ بات سن کر آنے والے نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب میں اضافہ فرمائے، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حال عطا کیا ہے وہی اس کے لیے معراج ہے اور اسے دوسرے حال کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم کے لختے جگر تھے۔ آپ کو قرآن و سنت پر عبور حاصل تھا، جو سوال کیا جاتا اس کا تسلی بخش جواب دیتے تھے اور شکل و صورت دیکھ کر انسان کا شقی اور سعید ہونا معلوم کر لیتے تھے۔ جب ایک رائے قائم کر لیتے تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہرگز پیش نہ آتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ تلاوت کرتے تو قرآن کے مضامین کو غور سے پڑھتے۔ نماز کے دوران آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو جاتا اور کمال درجے کی عبادت اور تلاوت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام العابدین کہا جاتا ہے۔ جب آپ تلاوت قرآن کا آغاز کرتے تو جب یہ الفاظ آتے یا ایھا الذین آمنو تو آپ جواباً لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ تلاوت کے دوران جس آیت میں جنت کا مضمون بیان ہوتا اس پر اظہار مسرت کرتے اور جس آیت میں عذاب کا ذکر ہوتا اس پر کانپ جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عفو و درگزر کی کمال صفت پائی جاتی تھی۔ آپ کی ذات کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، خادم کے ہاتھ سے سالن کا برتن گرا، برتن ٹوٹ گیا اور کپڑے سالن آلود ہو گئے۔ آپ نے غصے کی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خادم عالم القرآن تھا، اس نے موقع کی مناسبت سے پڑھا والکاظمین الغیظ،
یعنی نیک سیرت لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی معاملے میں انہیں غصہ آئے وہ اسے پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ خادم نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ پھر خادم نے آیت کا تیسرا حصہ تلاوت کیا واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کیا۔ آپ کے دور خلافت میں جب آپ نماز میں مصروف تھے، ایک شقی القلب شخص نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اگر آپ چاہتے تو حکومتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسے گرفتار کر کے سزا دیتے، بلکہ آپ نے نہایت ہی نصیحت آموز انداز میں فرمایا اے اہل عراق، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہم تمہارے امیر اور مہمان ہیں، ہم لوگ وہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نکاح کیے اور آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت وہب بن جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اے اللہ، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں کہا اے پروردگار، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا یعنی نواسہ سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ اہل جنت خواتین کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر اپنے سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین اس سے نیچے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی پس اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی بن زید رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ بے شک قریش کے کچھ نوجوانوں نے حضرت سہیل بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں پیغام میں نکاح بھیجا۔ انہوں نے ہمارے دوست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا، تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کا منہ چوم رہے تھے، لہٰذا آپ بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے بوسے والا منہ چومنا چاہتی ہو تو نکاح کر لو۔ چنانچہ بنت سہیل نے آپ سے نکاح کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میری آنکھوں کے درمیان سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کی۔ انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا اگر آپ کا یہ خواب درست ہے تو آپ کی زندگی بالکل تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ چنانچہ اس خواب کے چند ایام بعد آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ ایک دفعہ آپ کی بیوی جادہ بنت اشعث سے یزید بن معاویہ نے قتل پر اکساتے ہوئے کہا اگر آپ امام حسن کو قتل کر دیں تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے سازش تیار کی، آپ کو زہر دیا جس کے نتیجے میں آپ کو تیز پخانے لگ گئے،
پیٹ سے انتڑیاں کٹ کٹ کر پخانے کے ذریعے نکلنا شروع ہو گئی۔ آپ میں نہایت درجہ کی کمزوری آ گئی، بلکہ قریب الشہادت ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گزارش کی کہ بھائی آپ اپنا قاتل بتانا پسند کریں گے؟ فرمایا کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر قاتل وہی ہے جسے میں خیال کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے، اگر قاتل کوئی دوسرا شخص ہے تو میں شک کی بنیاد پر کسی کو بے گناہ قتل کرانا پسند نہیں کروں گا۔ مجھے کئی بار زہر پلایا گیا مگر اس بار نہایت تلخ قسم کا زہر پلایا گیا ہے۔ 40 ایام تک موت اور حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد آپ کی شہادت زہر کے باعث مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اور آپ کی شہادت کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 45 سال تھی، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 47 سال تھی، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 49 سال 19 دن تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ کوئی شخص کسی سلطنت کا ایک بھی دن سربراہ رہا ہو وہ اس سلطنت کی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک صاحب اقتدار رہے اور آپ کو خلفائے راشدین کا خلیفہ خامس تسلیم کیا گیا ہے۔ 6 ماہ تک عدل و انصاف پر مبنی حکومت کرنے کے بعد آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور آپ کی قبر انور، آپ کی تربت شریف جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں سے اخلاق حسنہ، خودداری، سخاوت جیسی عظیم صفات سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔